السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائف۔ کسی بھی ملک کو، کسی ریاست کو چلانے کے لیے 3 بنیادی اداروں کی ضرورت ہوتی ہے یا 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں۔ پاکستان بھی ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، اس کے بھی 3 بنیادی ادارے ہیں، 3 بیسک آرگنز ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 لیجسلیٹو، نمبر 2 جوڈیشری اور نمبر 3 ایگزیکٹیو۔ ان کو اگر اردو میں کہا جائے تو لیجسلیٹو کو کہا جاتا ہے مقننہ، جوڈیشری کو کہا جاتا ہے عدلیہ اور ایگزیکٹیو کو کہا جاتا ہے انتظامیہ۔ قانون بنانے کے حوالے سے ایک ذمہ داری آئین پاکستان کی روح سے ملی ہوئی ہے وفاقی پارلیمنٹ کو اور صوبائی اسمبلیوں کو۔ صوبائی اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں ان معاملات کے حوالے سے جو آئین کے تحت صوبوں نے کرنی ہوتی ہیں، صوبائی اسمبلیوں نے کرنی ہوتی ہیں، صوبے کے اندر کے معاملات کے حوالے سے قانون سازی۔ اسی طرح وفاقی پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے پورے ملک کے لیے۔ بل، ایکٹ اور آرڈیننس کیا ہے؟ پاکستان میں قانون بنتا ہے 2 طریقوں سے، ایک ایکٹ کا راستہ ہے اور دوسرا آرڈیننس کا راستہ۔ ایکٹ کہتے ہیں اس قانون کو جو پارلیمنٹ منظور کرتی ہے، جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، لیکن ایکٹ بننے سے پہلے کوئی بھی ڈرافٹ مینز وہ قانون بنانے کے لیے تیار کیا گیا مسودہ پیش کیا جاتا ہے کسی ایک ایوان میں۔ پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں ہمارے ملک میں، ایک کو ایوان بالا اور دوسرے کو ایوان زیریں کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایک کو قومی اسمبلی اور دوسرے کو سینٹ کہا جاتا ہے، نیشنل اسمبلی یا سینٹ۔ کوئی بھی قانون اگر پاکستان میں بننا ہے تو وہ بل کی صورت پیش کیا جائے گا ان 2 ایوانوں میں سے کسی ایک ایوان میں۔ اس ایوان میں سے جب یہ بل پاس ہو جائے گا، یعنی اس ایوان کے ممبرز اس بل کے حق میں دے دیں گے اپنی رائے، تو یہ پاس ہو کے پھر دوسرے ایوان میں جائے گا۔ دوسرے ایوان سے بھی اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر اسے بھیجا جائے گا صدر مملکت کے پاس ایسنٹ کے لیے، اپروول کے لیے، سٹیمپ کرنے کے لیے، اور جب صدر مملکت اس کو سٹیمپ کر دے گا تو پھر یہ ایکٹ بن جائے گا، ایکٹ آف دا پارلیمنٹ، قانون بن جائے گا، وہ قانون جس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر صدر یہ سمجھے کہ جو اس کے پاس بھیجا گیا ہے ایکٹ بنانے کے لیے بل پاس کر کے اس میں کوئی کمزوری ہے، اس میں کوئی کمی ہے، تو ایسی صورت میں وہ میسج کے ساتھ یا اس چیز کی وضاحت کر کے، نشاندہی کر کے کہ کیا چیز اس میں غلط ہے یا کیا چیز ہونی چاہیے، کیا ٹھیک کیا جانا چاہیے، واپس بھیج دے گا اس ہاؤس کو وہ بل جس سے وہ صدر مملکت کے پاس آیا ہے، اور پھر وہ ہاؤس اس غلطی کو درست کر کے دوسرے ہاؤس سے منظور کرا کے پھر بھیجے گا صدر مملکت کے پاس اس کو اپروو کرنے کے لیے، ایسنٹ دینے کے لیے۔ اور جب یہ سیکنڈ ٹائم کوئی اس طریقے سے بل آئے گا صدر مملکت کے پاس تو پھر صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آئین کی روح سے کہ وہ اسے ریجیکٹ کریں یا اسے واپس بھیجیں یا اسے اپروول نہ دیں، پھر ہر حال میں صدر اس کو اپروول دے گا۔ دوسرا طریقہ کار پاکستان میں قانون بنانے کے لیے استعمال جو ہو رہا ہے وہ ہے آرڈیننس کا۔ اگر پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہے، یعنی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا، پارلیمنٹ کے سیشنز نہیں ہو رہے، اور ملک میں ضرورت پڑ گئی ہے کسی قانون کے لانے کی، تو پھر ایسی صورت میں آئین نے ایک راستہ یہ بھی دیا ہے کہ صدر مملکت آرڈیننس کے ذریعے کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں۔ اس آرڈیننس کو بھی لا کا درجہ حاصل ہوگا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ آرڈیننس جو صدر مملکت جاری کرے گا اس کی لائف ٹائم یا اس کی لائف ہوگی 6 ماہ کی۔ 6 ماہ کے ٹائم پیریڈ کے اندر اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ سے منظور کروانا ہوگا، اور اگر پارلیمنٹ اس کو منظور کرتی ہے
تو پھر صدر اس کو اسنٹ دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ایکٹ بن جائے گا۔ لیکن اگر 6 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں اس آرڈیننس کو نہیں پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں، تو پھر ایسی صورت میں یہ آرڈیننس خود بخود ایکسپائر ہو جائے گا۔ لیکن آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار آئین ناگزیر حالات میں، ان حالات میں جب پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو یا قانون سازی کے عمل میں دیر ہو رہی ہو یا دیر ہونے کا خدشہ ہو اور کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں سنگین حالات میں صدر کو آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کرے۔ اب ہمارے ملک میں جو یہ تینوں آرگن ہیں ریاست کے، ان کے ذمہ کام کیا کیا ہے؟ قانون سازی کرنا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، وہ ہے لیجسلیٹو اسمبلی کا کام، مقننہ کا کام۔ مقننہ ہے پارلیمنٹ، اس کا کام ہے قانون سازی کرنا۔ اس پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون پر عمل کرانا کام ہے انتظامیہ کا، اور انتظامیہ کے لیے فیصلے دینا یا پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے مطابق فیصلے دینا کام ہے عدلیہ کا۔ عدلیہ نے فیصلے کرنے ہیں، عدلیہ نے لوگوں کے حقوق دینے ہیں، عدلیہ نے سزا جزا دینی ہے اس قانون کے مطابق جو پارلیمنٹ نے پاس کیا، جو پارلیمنٹ نے ایکٹ کی صورت بنا کے رکھ دیا، بھیج دیا، بنا لیا، فائنل کر لیا، اس کے مطابق فیصلے دینا کس کا کام ہے؟ عدلیہ کا۔ اور عدلیہ نے ان فیصلوں کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ عدلیہ نے تشریح بھی کرنی ہے، قانون کی تشریح کرنی ہے۔ اگر کہیں کوئی غلطی آ رہی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی، کسی بات کی کلیئر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں انٹرپریٹیشن کرنے کا کام دیا گیا ہے عدلیہ کو، کہ عدلیہ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ انتظامیہ، جس کو حکومت بھی کہا جاتا ہے، جس کا پرائم منسٹر جس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی کیبنٹ کے ساتھ اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے، اس سارے معاملے کو کہا جاتا ہے انتظامیہ۔ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے اس قانون پر عمل درآمد کرانا، اور جو عدالت فیصلہ دیتی ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کرانا، عدالتی احکامات کو نافذ کرنا، عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانا۔ اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے اس کو پکڑنا، اس کو قائل کرنا، اس کو مائل کرنا، اس سے بات منوانا، یہ کام ہوتا ہے انتظامیہ کا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان میں کون سا ریاست کا ادارہ کیا کام کرتا ہے اور قانون کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور ایکٹ اور آرڈیننس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی۔ آخر میں گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ زندگی رہی پھر بات ہوگی۔ تھینکس، اللہ حافظ۔